سب سے پہلے میں ڈاکٹر معیز آپ کی طرف آتی ہوں. یہ سارا کیس آپ کے سامنے ہے, آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہے, خبروں میں بھی سنا ہے. یہ مجرم جو کہ سائیکو تھیراپی لے بھی رہا تھا اور سائیکو تھراپسٹ بھی تھا, اس نے لیکچرز بھی دیے ہیں. یہ کیا ذہنی کیفیت ہے کہ آپ اس کو نارمل سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں جی, سائیکو تھراپسٹ یا سائیکائٹرسٹ یا ڈاکٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. دنیا میں بہت سارے ڈاکٹرز بیمار ہوتے ہیں, کئی کو کینسر ہوتے ہیں, کئی کو اور بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس شخص کا سائیکو تھراپسٹ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سائیکولوجیکلی بالکل ساؤنڈ تھا, یہ نہیں تھا. اور شاید اسی وجہ سے جب اس نے اپنے سیشن شروع کیے تو اس اپنے سیشنز کے بعد اس کو شوق پیدا ہوا تو وہ خود ایک تھراپسٹ بنا. یاد رہے, قدیم زمانے سے لے کر آج دنیا کے جدید ترین دور میں عورت ہر معاشرے کے اندر ظلم کا نشان بنتی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت جسمانی طور پہ چونکہ کمزور ہوتی ہے, عورت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. سب سے بڑی مثال یہ کہ ہمارے ہاں جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو یہ کہہ کے گھر سے بھیجتے ہیں کہ بیٹا اب وہ تیرا گھر ہے, تجھے دکھ سکھ وہاں پہ صبر کرنا ہے, دکھ سکھ کو سہنا ہے, تو اب بیٹی کا سپورٹ ختم ہو گیا. تو اب اس دور میں جہاں پہ انسان ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے جو میل ڈومینیٹڈ ہے, جہاں آپ کا ریلیجن تو آپ کو عورت کو بہت اونچا مقام دے رہا ہے, مگر وہ مرد جو اس عورت کے ساتھ رہتا ہے, چاہے باپ ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے شوہر ہو, وہ اپنے گھر میں اس عورت کو وہ مقام, وہ عزت, وہ احترام نہیں دیتا. جب گھر میں نہیں دے گا تو باہر بھی نہیں ہوگا. تو یہ ظلم کی داستان تو صدیوں سے ہے اور صدیوں تک مطلب شاید رہے بھی, کیا پتا. اب اس شخص کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہ صرف سائیکوپیتھ, ایک لفظ ہوتا ہے نفسیات میں سائیکوپیتھ کہتے ہیں اس کو, اور اکثر جو وہ لوگ جو متواتر قتل کرتے ہیں وہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں. سائیکوپیتھ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ایک نشانی سائیکوپیتھ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپلسیو لائر ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. دوسرا, اس کو قانون توڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تیسرا, اپنی خود نمائی, اپنے شو آف بہت زیادہ کرتا ہے. صحیح. یہ ضدی ہوتا ہے. یہ چند ایسی علامتیں جو اس شخص میں بھی تھی. اور اس کے بعد اوپر سے ٹاپ پہ یہ کہ یہ ڈرگز کا استعمال کرتا تھا. اچھا, ڈرگز کا استعمال ایک سائیکوپیتھ کرے تو اس کے بعد تو وہ کنٹرول اس کا چلا جاتا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ سائیکوپیتھ نفسیاتی بیماری ضرور ہے, مگر یہ وہ بیماری نہیں ہے کہ جس میں کسی کو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے. اچھا صحیح. ڈاکٹر معیز آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, میں آپ سے مزید بھی بات کروں گی. میں ڈاکٹر نیما سے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی یہ جو سارا آپ نے پڑھا ہے یا پھر آپ نے سنا ہے اس شخص کے بارے میں جو کہ مجرم ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ اس کو مینٹلی بالکل صحت مند فٹ سمجھتی ہیں, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا ہے, یا پھر اس کو علاج کی ضرورت تھی؟ اور اس طرح کے شخص کو کیا پاگل کہا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, ڈاکٹر معیز نے بڑی جو ہے وہ نشانیاں بتائیں سائیکوپیتھ کی. اور دیکھیں, نارمل تو جو ہے آپ ان کو بالکل کہہ ہی نہیں سکتے, لیکن جیسا کہ ڈاکٹر معیز نے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جس میں ڈرگز ہو گئیں, اس کے علاوہ اس کو سوشل اسٹیٹس, اس کی فائنینشیل کنڈیشن, تو یہ اس نے کو اور سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ اور مطلب انہی تمام چیزوں کی طرف سے لوگ جو اس کے آس پاس سرکل تھا ان کی توجہ اس پر سے ہٹ گئی. ٹھیک ہے, اور وہ ایک نمایاں ایک شخصیت تھا, اور وہ جو ہے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو وہ جو اس کی سائیکوپیتھی جو یا اس کی جو دیوانگی تھی, یا جو اس کا مسئلہ تھا, وہ پسے پش چلا گیا اور لوگوں نے اس کو اہمیت دی, اس کو ایک نارمل انسان کے طور پہ لیا. دیکھیں, نارمل تو اس کو کسی طور پہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس یہ تھیراپی سینٹر سے اس نے اپنا, جس ریہیب سے اپنا علاج کروایا ہے, وہاں پر یہ آفر ہوتی ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کو وہیں پر جاب آفر کی جاتی ہے, اور یہ جب ٹھیک ہو گیا تو اس کو وہیں پر جاب آفر ہوئی, اور اسی سلسلے میں اس نے کئی سکولز میں اور مختلف جگہوں پر لیکچرز بھی دیے. جی, ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ پہلے وہ ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہیں پیشنٹس, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں شامل کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اطلاع کے مطابق یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا یہ ان کی والدہ کا اپنا ہی تھا,
اور جہاں پر جو ہے وہ ان کو پہلے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, پتہ نہیں کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, کس طرح سے ان کو کی کاؤنسلنگ کی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہیں پر وہ ایک تھراپسٹ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہاں, یہاں پر آج ہم قانون یا آج ہم جو ہے وہ حکومت کی بات نہیں کریں گے, آج ہم معاشرے کی بات کریں گے کہ معاشرہ کس طرح سے لیتا ہے ان تمام چیزوں کو. ایک نفسیاتی طور پر ایک بیمار شخص جس کے بارے میں اس کے پیرنٹ سے لے کر اس کے حلقہ احباب میں ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ وہ ایک جنونی شخص ہے, وہ نارمل نہیں ہے, اس کے باوجود اس کے ارد گرد اس کے دوستوں کا ہونا اور اس کے بعد تمام محفلیں جو وہ کرتے تھے, جو پارٹیز کرتے تھے, اطلاعات کے مطابق ان کے پاس وہ چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی میں ڈاکٹر نیما, میں ڈاکٹر موئز آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر نیما جی ڈاکٹر نیما, مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر موئز کہ اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, جو والدین ہیں ان کا کردار آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان کا بیٹا نفسیاتی مریض ہے, اپنا علاج کروا چکا ہے, کیا ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سوسائٹی میں اگر آپ کے بچے کی اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نارمل دکھایا جائے, پھر اس کی شادی کا بھی سوچا جاتا ہے, اور بعد میں جب وہ دوسری لڑکی کو اٹیچ ہو جاتی ہے, بلی کا بکرا پھر وہ بنتی ہے. اس کیس میں بھی کچھ ایسی سچویشن دکھائی دی ہے کہ وہ لڑکا جو کہ نارمل نہیں تھا اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی, اور یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ماں باپ اپنی محبت سے مجبور ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر ماں ہر باپ کوشش کرے گا میرا بچہ بچ جائے. یہاں جو انسانیت کے حوالے سے جو ماں باپ کو عمل کرنا تھا, جو اقدام اٹھانا تھا, وہ نہیں اٹھائے. انہوں نے ریہیبلیٹیشن والوں کو بلایا, اس کی جگہ اس کو پولیس کو بلانے تھے, اور اگر پولیس آ جاتی تو شاید اس بچی کی جان بچ جاتی. تو ماں باپ نے غلطی کی ہے, اور وہ بھی اس طرح جرم چھپانا بھی جرم کرنے کے برابر ہے. جرم کے بارے میں کوئی سہولت فراہم کرنا وہ بھی جرم کے برابر ہے. تو یہ ماں باپ بھی مجرم ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ شخص یہ ایک بہت بڑا بزنس بھی کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے اس کو صحیح غلط کی تمیز تھی, لیکن اس کے اندر جو ایک اذیت پسندی تھی یا ایک تشدد پسندی تھی اس کے اندر, جس کی وجہ سے اس نے یہ اقدام کیا, یہ کسی طرح بھی قابل معافی نہیں ہے. اس کو کسی سائیکائٹرسٹ کو اس کے پیچھے ڈاکٹر موئز محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ جو دماغی کیفیت ہے جس کی بھی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر یا پھر کچھ اور؟ نہیں, معاشی طور پر ایک چیز ہوتی ہے ہیٹ کرائم کہتے ہیں. جب کسی شخص کا قتل ہوتا ہے تو ڈیٹیکٹیو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا. جب کوئی ہیٹ ہو, وینجنس ہو, یعنی اگر آپ نے بدلہ لینا ہے, بہت شدید غصہ آ رہا ہے آپ کو, بہت شدید نفرت ہے آپ کو, تو آپ اس کے جسم کے ساتھ مطلب جس طرح اس نے کیا, کاٹا سر یا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کے, یہ ہیٹ کرائم میں آتا ہے. تو شدید قسم کی نفرت تھی کیونکہ اس لڑکی نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور یہ بدلہ لینا چاہتا تھا. تو وینجنس کا یہ قتل ہے, اور اس قتل کے اندر جو باڈی کے ساتھ اس نے بے حرمتی کی ہے, میرے خیال میں کسی بھی سائیکائٹرسٹ کو پاکستان میں اس کو کلین چٹ نہیں دینی چاہیے, اور اس شخص کا اس طرح اس کا انجام ہو کہ پورا پاکستان دیکھے.